السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ پاکستان کا سیاسی منظر بالکل بدل گیا ہے۔ میں جو اتنے دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ چیز کمیونیکیٹ ہو جائے، لوگوں کو خاص طور پر پاکستانی طاقتور طبقوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ عوامی پلس جو ہے، پبلک پلس، وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے انداز تحریک انصاف کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں اور پاکستان کی عوام کے بارے میں جتنے بھی آپ کے اندازے ہیں وہ غلط ہیں۔ آپ جس پارٹی کو آج تک برگر پارٹی اور ممی ڈیڈی پارٹی اور ڈانس پارٹی اور ہلا گلا پارٹی سمجھتے رہے، میوزیکل پارٹی، اس نے ثابت کر دیا کہ اس وقت وہ پاکستان کی ایسی وفاقی پارٹی ہے، اتنی تگڑی پارٹی ہے، اتنی نظریاتی طور پر مضبوط پارٹی ہے کہ جو کسی بھی سیاسی پارٹی سے لے کر سیاسی اور غیر سیاسی قوت کی چولیں ہلا سکتی ہے۔ یہ ایکچولی عوامی بیداری کی حقیقی ترجمانی اب آپ کی اتنی شیلنگ، 48 گھنٹے ہزاروں لاکھوں آنسو گیس شیلنگ اور لاٹھی چارج اور توڑ پھوڑ اور ہزاروں گھروں میں اندر گھس کے عورتوں کے ساتھ بدتمیزی، بچوں کے ساتھ بدتمیزی، چار دیواری کے تقدس کی پامالی، وحشت، بربریت، ظلم، تشدد کر کے بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اتنی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں کہ شاید پاکستان میں ضیاء الحق کے دور میں بھی اتنی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی گئی ہوں گی کسی عوامی طاقت کے سامنے، جو آپ نے کر کے دیکھ لی ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے یہ آپ سب نے کی ہیں۔ یہ جو چیک کیا ہے نا، ٹیسٹ کیس جو آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے، یہ اپنے طور پہ وہ لاکھ ظالم ہوں یا تشدد والی شخصیت ہوں یا ذاتی طور پہ جتنے بھی وہ جس طرح کا ان کا تاثر ہے کہ وہ ڈان ٹائپ آدمی ہیں، رانا ثناءاللہ، وہ لاکھ ہوں، وہ وزیر داخلہ کی سیٹ پر بیٹھ کر اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتے کہ وہ گھروں کے اندر گھسیں پاکستانیوں کے، اور گھروں کے اندر گھس کے ان کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کریں، ان کے لوگوں پر تشدد کریں، اور پرامن طریقے سے گھروں سے نکلے ہوئے جلوس جو ہے وہ راستے میں، سڑکوں پر، گلیوں میں روک کر ان کے اوپر جو ہے وہ آنسو گیس شیلنگ کی برسات کی جائے۔ وہ اپنے طور پہ یہ ڈیسیژن نہیں لے سکتے۔ یہ ڈیسیژن لینے کے لیے انہوں نے ساری جو تو ایک اس وقت جتنی بڑی یہ پارٹیاں جتنی ساری ہیں، کولیشن ہے جو، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک قدم بھی جو ہے وہ، یہ رانا صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کوئی بات جو ہے وہ بغیر باہمی مشاورت اور فیصلے کے نہیں کرتے۔ اور یہ فیصلہ ایسا تھا کہ اس میں صرف سیاسی پارٹیوں کے علاوہ جو انتظامیہ ہے، جو اور چیزیں جنہوں نے پاکستان کا خیال رکھنا ہوتا ہے یا بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں بھی کوئی آشیرواد اگر نہیں تھی تو چشم پوشی ضرور تھی کہ ٹھیک ہے اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، جس طرح چاہیں، ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے جو اتنا بڑا ظلم کیا ہے اس کا اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو بچے کھچے لوگ تھے، خاص طور پہ میں لاہور میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جو بچے کھچے نون لیگ کے حمایت کرنے والے اور ہمدرد جو تھے، ان میں بھی میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ میں آپ کو وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس نفرت کا اظہار جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک غیر جانبدار بندے کے لیے کرنا مشکل بھی ہے۔ اور زرداری صاحب کے بارے میں جو تاثر اس وقت دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی انویسٹمنٹ انہوں نے امریکی ایوانوں میں کی ہے اور امریکی جو پریشر گروپس اور انفلوئنسرز ہوتے ہیں وہاں لابیاں بنانے میں جتنا پیسہ لگایا، اگر انہوں نے کراچی اور سندھ کے عوام پر اتنی انویسٹمنٹ کر دی ہوتی، اتنی توجہ دے دی ہوتی، تو یہاں سے ان کو عزت اور توقیر ملتی۔ اب ان پہ بھی جو عمران خان نے اس وقت جو لیبل لگا دیا ہے اس وقت، وہ بڑا خوفناک ہے ان ساری پارٹیوں کے۔ پہلے اس نے کہا تھا صرف چور، اب اس نے کہا کہ اب جب یہ باہر نکلیں ان کو چور بھی کہو اور غدار بھی کہو۔ اور یہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ آپ کو پھر گلی گلی اور سڑک سڑک کیسے سنائی دیتا ہے، آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ آپ کا گھر میں بھی پیچھا کرتا ہے، سڑکوں پہ بھی پیچھا کرتا ہے، گلیوں میں بھی کرتا ہے، جلسوں پہ بھی کرتا ہے، اور آپ کی نیندوں اور خوابوں میں بھی آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ اب یہ غدار غدار کا لفظ، چور چور کے لفظ کے بعد آپ کا پیچھا کرے گا، آپ کے خوابوں میں آ کے آپ کو ڈرائے گا۔ آپ خواب میں بھی کہیں بیٹھ کے دہی کھا رہے ہوں گے نا، تو کوئی نہ کوئی آ کے آپ کو
نہیں تو وہ برتن ہی آپ کو غدار غدار کہنا شروع کر دیں گے، خواب اس طرح کے آتے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ امریکہ تک، IMF تک، چائنا، رشیا تک، یورپ تک، برطانیہ تک یہ میسج پہنچ گیا ہے کہ یہ آپ لوگ جو جتنی پارٹیاں مل کے بھی جو ہے وہ انتہائی کمزور، انتہائی غیر دانا اور کلیور ہوں گی، لیکن دانائی جو ہے وہ چالاکی نہیں ہوتی، چالاک ہوں گی لیکن وزڈم نہیں ہے۔ تو اس کو میں اب نااہل کہنا ضروری کہ سیاسی نااہل ہیں اور سیاسی بصیرت سے بالکل نابلد ہیں، اور ان کی عوام کے اندر مقبولیت جو ہے وہ بالکل صفر ہو کر رہ گئی ہے کہ آپ اتنی ساری، اور جو اب آپ نے دیکھ لیا کہ جن کو آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ ممی ڈیڈی بچے ہیں، یہ برگر ہیں، ہم ان کو ڈرائیں گے ترائیں گے، جس طرح یہ ابھی تو عمران نے یہ نہیں کہا تھا، عمران خان نے، کہ سب کچھ توڑ پھوڑ کے مار دھاڑ کر کے بھی وہاں پہنچو، تو پھر لوگ پہنچے ہیں، اور وہ نوجوان جو شل کھا رہے تھے، جو زخمی ہو رہے تھے، جو گر رہے تھے، وہ پھر نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم اپنے ملک کو بچائیں گے، ہم اپنے لیڈر کی قیادت عمران خان کے پیچھے چل کے، اس کا جھنڈا چل کے پاکستان کو ان چوروں ڈاکوں لٹیروں سے بچائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی اب میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور عمران خان نے بہت اچھا کیا ہے کہ اتنا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پہ اس گرمی میں عمران خان کو پتا تھا کہ میں نے اپنے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، یہ گرمی میں ہم نے فیل نہیں کر دینا یہ دھرنا جو بغیر تیاری کے تھا، اور اب اگر اسے دھرنا کرنا پڑا تو پھر اس کے ٹریلر جائیں گے جس میں پانی بھی ہوگا، جس میں کھانے بھی ہوں گے، جس میں وہاں پہ اگر وہ جو عارضی ٹوائلٹس ہوتے ہیں، پھر وہ جائے گا کہ اب میں نے پھر گھیراؤ کرنا پورا اسلام آباد کا، وہ پھر 20 لاکھ اگر بندوں کو بلا رہا ہے تو وہ 50 لاکھ بندوں کا انتظام کر کے جائے گا، اور باقاعدہ وہ ترسیل کا نظام رکھے گا کہ کہاں سے کس طرح اتنی چیزیں آنی ہیں جس کے ساتھ آگے وہ تب تک جو ہے وہ دھرنا دے۔ اور اس میں بھی جو مجھے ابھی کچھ دوست بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی جو اسٹریٹجی اگلی ہونی ہے، وہ پھر نہ پولیس سے جو ہے وہ رک پانی ہے، اور نہ جو ہے وہ رینجرز جو ہے وہ اس کو روک پائیں گے، نہ FC، وہ تو اب بھی نہیں روک پائے۔ اگر اب بھی عمران خان کہہ دیتا تو جو سارا دن شیلنگ کر کر کے تھک کھٹ کے وہ پڑی ہوئی تھی، ان پولیس والوں نے وردیاں چھوڑ کے بھاگ جانا تھا اور پھر آ جانی تھی فوج، اور یہی عمران خان نہیں چاہتا۔ اور میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی 4 ویڈیوز میں شور مچا کے کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل مافیا کا قبضہ ہے، اور یہ جو کارٹلز آ کے ہماری اسمبلی پر قابض ہو گئے ہیں، اور آئین اور قانون کی آڑ لے کر یہ ہماری پولیس، ہماری FC، ہمارے رینجرز اور ہماری فوج کو ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی عوام کے خلاف، یہ اپنے تحفظ کے لیے ہماری فوج ہماری طرف سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ شکر ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی وہی لفظ کہے، کیونکہ ایک لیڈر اپنی جو عوام ہے، اپنے فالورز جو ہیں، اپنی جو قوم ہے، اپنے جو میرے جیسے کوئی تجزیہ کار ہے، وہ ان کی پلس بھی سمجھتا ہے، اسے سمجھ ہوتی ہے کہ اگر کوئی غیر جانبدار تجزیہ کار یہ بیٹھ کر بات کر رہا ہے تو وہ 2، 4، 10 لاکھ بندے کی آواز مجھ تک پہنچا رہا ہے۔ تو وہی الفاظ تھے عمران خان کے جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ادا کیے۔ تو اس وقت پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ پیرامیٹرز جو ہے نا اس پارٹی کے مختلف ہو گئے ہیں۔ اب یہ پارٹی ایک تو پورے وفاق کی پارٹی ہے، کیونکہ کراچی سے لے کے پشاور تک، اور پشاور سے لے کے لاہور تک، اور لاہور سے اسلام آباد تک، یعنی چاروں صوبوں کے لوگوں نے جس طرح پوری مزاحمت کی ہے اور رزسٹ کیا ہے اس جو مافیا حکومت کے خلاف، ان کارٹلز کے خلاف جس طرح رزسٹ کیا ہے، اس کی مثال تو ہماری پاکستانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ یا تو کیا ایک سطح پر تحریک لبیک پاکستان نے یا دوسری مذہبی جماعتوں نے، کیونکہ ان کے ہاں یہ عقیدہ موجود تھا، وہ عقیدے کے زور پہ اسلامی دینی جو محبت ہے یا عقیدہ جو ہے اس کے زور پہ، تو یہ ایمان کے زور پہ تو ممکن تھا، لیکن پہلی دفعہ عمران خان نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریے کو امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا۔ وہ نظریہ اتنی تاثیر کے ساتھ انجیکٹ کیا ہے اس نے اپنی عوام کے دلوں میں کہ وہ اب صرف پاکستان کا نام نہیں لے رہے،
وہ ایک اسلامی پاکستان کا نام لے رہے ہیں، جو وہ پاکستان تھا جہاں پہ تمام اقلیتیں ان کو، جو قائد اعظم کا پاکستان، قائد اعظم کیا کہتے تھے کہ یہ سیکولر پاکستان ہے لیکن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، ایسا پاکستان جہاں تمام اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہوگا، ان کو اپنے حقوق کی ادائیگی کے پورے مواقع میسر ہوں گے، پورا حق حاصل ہوگا۔ تو عمران خان نے صحیح معنوں میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تصور کو امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا ہے، لوگوں کو نظر آ گیا کہ ان کے ہاں یہ اسلامی جذبہ بھی موجود ہے اور ان کے ہاں پاکستان اور وطن کی محبت بھی موجود ہے۔ تو یہ وہ طاقت ہے جس کے آگے اب کسی کا ٹھہرنا، چاہے آپ عمران خان کو، کوئی ہو سکتا ہے اس طرح کی طاقتیں کچھ ایسی بھی ہوں کہ جو یہ دعا مانگ رہے، یہ تو مانگ رہے ہوں گے کہ اس کو رستے سے ہٹا دیا جائے، اللہ نہ کرے معاذ اللہ، اگر مرنا تو سب نے، اگر عمران خان کو آپ نے رستے سے ہٹا بھی دیا تو نظریہ ایسے جاتا نہیں، کبھی نہیں جایا کرتا۔ واقعہ کربلا کے بعد نظریہ کوئی چلا گیا، ختم ہو گیا، آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بہیمانہ اور وہاں پہ درندگی کا وہ کیا گیا مظاہرہ، تو کیا نظریہ ختم ہو گیا؟ 1947 میں جو کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، کیا پاکستان اس سے ختم ہو گیا؟ قائد اعظم کا نام اور نظریہ آج بھی پھر زندہ ہو گیا ہے۔ تو نظریہ جو ہے وہ شخصیات رہیں نہ رہیں، نظریات نہیں مرا کرتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر تو پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو کی بقا اور سالمیت کسی کو ہے، ضرورت ہے اس کی، تو پھر یہ وہ جو 31 کا اور جو وعدہ کیا گیا عمران خان سے 1 جون تک کا، اس پر ہو جائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ ہماری ویڈیوز دیکھتے بھی رہیے گا، لائک بھی کرتے رہیے گا اور سبسکرائب بھی کریں چینل۔ شکریہ۔